بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور خدمات کی داستان۔ مدینہ منورہ کے محلہ بنو خدرت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی قسمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور دین کی خدمت لکھی تھی۔ اس کا نام سعد بن مالک بن سنان رکھا گیا، مگر لوگ محبت سے انہیں ابو سعید خدری کے نام سے پکارتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق انصار کے قبیلے خزرج سے تھا اور آپ کے والد مالک بن سنان وہی عظیم صحابی تھے جنہوں نے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور سے بہتا خون اپنے منہ سے چوما تھا۔ اسلام کی ابتدائی تربیت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے ایمان کے نور میں پروان چڑھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی، ابو سعید ایک کم عمر مگر ذہین اور سنجیدہ نوجوان تھے۔ گھر کا ماحول دینی تھا، اس لیے آپ کو ایمان کی دولت بچپن ہی میں مل گئی۔ غزوات میں شرکت۔ جب غزوہ احد کا وقت آیا، ابو سعید اپنے والد کے ساتھ شرکت کے لیے تیار ہوئے، مگر کم عمر ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت نہ دی۔ اس دن وہ اپنے والد کی شہادت کے گواہ بنے، جو دین کی خاطر جان قربان کر گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید نے جوانی میں قدم رکھتے ہی غزوہ خندق سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے تمام بڑے معرکوں میں حصہ لیا۔ علم و حدیث میں مقام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف ایک بہادر مجاہد تھے بلکہ علم و حدیث کے سمندر میں بھی غرق تھے۔ آپ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ آپ سے تقریباً 1170 احادیث روایت کی گئیں۔ آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کو علم دین سکھاتے اور مدینہ کے عوام و خواص آپ کی محفل سے فیض یاب ہوتے۔ زہد و تقویٰ۔ دنیا کی چمک دمک سے بے نیاز حضرت ابو سعید خدری کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ آپ زیادہ وقت عبادت، تعلیم اور اللہ کے ذکر میں گزارتے۔ دولت کی حرص کبھی دل میں نہ آئی، اگر کچھ ملتا تو اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ خصوصی واقعہ، فقر و صبر کی مثال۔ ایک مرتبہ مدینہ میں فاقے کی حالت تھی۔ حضرت ابو سعید خدری کئی دن سے بھوکے تھے، مگر زبان پر شکوہ نہ آیا۔ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور چہرے سے سمجھ گئے کہ یہ بھوکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں گھر لے گئے اور دودھ پیش فرمایا۔ ابو سعید نے چاہا کہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پئیں، مگر آپ نے فرمایا، پہلے تم پیو کیونکہ تم زیادہ ضرورت مند ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور ابو سعید کے صبر کا بہترین مظہر ہے۔ فتوحات میں کردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے دور میں مختلف جنگوں میں شرکت کی۔ عراق، شام اور ایران کے فتوحات میں آپ کا کردار نمایاں رہا۔ آخری ایام اور وفات۔
حضرت ابو سعید خدری نے تقریباً 86 برس عمر پائے۔ آپ کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ مدینہ کے لوگ آپ کے جنازے میں جوق در جوق شریک ہوئے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں سے تھا۔ پیغام حیات: حضرت ابو سعید خدری کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان، علم اور خدمت دین کا جذبہ عمر اور حالات کا محتاج نہیں۔ کم عمری میں بھی بڑے کارنامے انجام دیے جا سکتے ہیں اگر نیت خالص اور مقصد اللہ کی رضا ہو۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔